گستاخ قرآن اور قرآن مجید کی عظمت چاہے مسلمانوں کی صفوں میں سے گرانے والے ہو یا کفار میں سے ہو، یہود میں سے ہو، نصارہ میں سے ہو، ایسا ہی تمہارا انجام ہو کر رہے گا اللہ کی طرف سے اگر توبہ نہیں کرو گے تو۔ صبح اٹھے، ٹی وی لگا دیے، سورہ بقرہ چڑھتے رہتا، انہیں جھاڑو مار رہی، انہیں کپڑے دھو رہا، انہیں واشنگ مشین کا، بچے اسکول پہن رہے، ٹفینہ بنے جا رہے، اللہ کا کلام چل رہا۔ یہی وجہ رحمت نہیں ہو رہی گھروں کے اندر۔ گوشت کی دکان والا شٹر اٹھا رہا ہے، گوشت مار رہا، قرآن سن رہا۔ ارے کوئی طریقہ ہے رب کے کلام سے بے حرمتی کا؟ خاموش رہو، توجہ سے سنو، مت سنو تم۔ محترم بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، حکم اور اذن اللہ عز و جل کا ہے کہ جس کے اذن سے کائنات کی ہر شے وجود میں آئی، اور اسی کا حکم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے کا وجود ختم ہو جائے گا۔ جو ذات باقی رہنے والی ہے اس نے اپنی شان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ۔ وہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کو الہ اور رب سمجھا جائے، اسی کے ہاتھوں میں کائنات کی ہر شے کا وجود دینا اور وجود ختم کرنا ہے۔ الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے رب کی ذات کے۔ حدیث دوستو، وَأَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ہے، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ہے، کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا فیصلہ اللہ عز و جل کی مرضی کے ساتھ چلتا ہے۔ عزیز دوستو، اور رب کی مرضی ہوئی کہ میں اور آپ کائنات کے اندر آئے، بالخصوص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ عز و جل نے قرآن مجید ایک تحفے میں ایک ایسی چیز عطا کر دی کہ جس کو لے کر انسان زندگی کر آزمائش کا سامنا سلامتی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دے گا تو ہر اس کی آزمائش اس کے لیے جہنم کی آگ کمانے کا سبب بن سکتی ہے۔ عزیز دوستو، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، قرآن مجید کا دامن اگر چھوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دامن اگر چھوڑیں، تو یاد رکھیے گھر سے لے کے جہاں تک آپ کی دوڑ ہے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن گھر سے لے کے جہاں تک ہماری دوڑ ہے آزمائشوں کا سامنا اگر کرنا ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنے ہی ہماری بھلائی ہے۔ عزیز دوستو، یہ زندگی کے دوڑ میں مسلمانوں کی طرف سے بھی آپ اسلام کے خلاف میں کئی باتیں دیکھیں گے۔ مسلمان اپنے عمل کے ذریعے اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں ہیں وہ بھی اسلام کے خلاف میں کئی ایسے طریقہ کار اپنائیں گے کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوگی۔ گزشتہ ایک مہینے میں جو ایسے واقعات مسلمانوں کے سامنے کفار نے کیے، ناروے میں قرآن مجید کو جلا کر گجرات کی ایک ذلیل عورت نے قرآن مجید کو نعوذ باللہ چپل سے مارا، اور دنیا میں بتا رہی ہے کہ قرآن کے اندر ایسے ایسے معاملات جسے چپل سے مارا جائے۔ ذلیل راجہ سنگھ اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ جو ریپ کیس ہوا تھا حیدرآباد کے اندر، محمد کے، میں نے سمجھا کہ محمد جیسا ہی کوئی کیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ کس پر انگلی اٹھا رہا ہے؟ لیکن ایسی ایسی تکلیف دہ باتیں کفار کرتے ہیں، لیکن ان کی تکلیف دہ بات ہمیں ہمارے دین سے ہٹا نہیں سکتی۔ ان سے یہ زبانوں سے نکلی ہوئی تکلیف دہ بات ہمیں کچھ ایسے جذباتی قدم اٹھانے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے دنیا میں بھی، اور ہمارے نقصان دہ ہو جائے آخرت میں بھی۔ عزیز دوستو، قرآن مجید وہ اللہ عز و جل کا کلام، سب سے پہلے یہ بات جان لیں، وہ کفار جو قرآن مجید پر چپل اور جوتا اٹھانے والے اور آگ لگانے والے، اور وہ مسلمانوں کی صفوں میں رہنے والے ظالم جو قرآن مجید کو غلط معنی پہنا کر لوگوں کو اللہ کے حقیقی دین سے گمراہ کر رہے ہیں، جان لیں وہ لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی آدمی اٹھا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور حتیٰ کہ یہ مرتبہ اسے عطا کر دیا گیا، وہ کاتب وحی بن گیا تھا۔ وحی جب آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، وہ وحی کو لکھتا چلا جاتا، یہ اعزاز اس کو عطا کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ عز و جل کے فیصلے آتے ہیں، دلوں کی کیفیت اللہ جاننے والا ہے۔ اس عیسائی نے جو اسلام قبول کر لیا، کاتب وحی کے مرتبے کو پہنچ گیا تھا، اس نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید کی گستاخی کرتے ہوئے کہا،
چاہے وہ مسلمانوں کی صفوں میں سے ہو یا کفار کی صفوں میں سے ہو، چاہے وہ راجہ سنگھ ہو یا گجرات کی کوئی عورت یا ناروے میں کوئی قرآن مجید کو جلانے والا یا کوئی اور آدمی، وہ جان لے اس عبرت کو، اس لیے کہ ہمارا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے ہے اور اللہ کی گواہی کی وجہ سے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارے قرآن تم کیا پڑھ کر سناتے ہو؟ نبی کو تو تمہارے کچھ نہیں آتا، جو میں لکھ کر دیتا ہوں وہ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا مذاق اڑایا، جو اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی اسے یہ کہہ رہا ہے میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت کو گرانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لی۔ ان قریب تھا کہ اس کی موت ہو گئی، اور عیسائی جب ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس کا جنازہ لے کر جب مدینے کے قبرستان میں عیسائی پہنچے اور قبر کھود کر اسے قبر میں اتارا گیا، جتنی کھودتے ہیں عام طور پر کھودا گیا، قبر کھود کر گھر کی طرف پلٹے، دوسرے دن صبح کو دیکھتے ہیں وہ لاش قبر سے باہر نکل کر قبر کے باہر پڑی ہے۔ عیسائی کو پتا چلا کہ اس کی لاش قبر کے باہر گری ہے، یہ وہ جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کے لیے بڑی بات کہہ چکا تھا۔ عیسائیوں نے کہا یہ ضرور محمد اور اس کے آدمیوں کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الزام تراشی آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی راجہ سنگھ کرنے والا نہیں ہے، یہ تو اس زمانے سے چلتے آنے والی بات ہے۔ یا عیسائیوں نے پھر گہری قبر کھودی اور اندر 2-4 فیٹ کھودے، میت کو جو سو گاڑا، بس رات کو گھر گئے، پھر دوسرے دن صبح دیکھے تو لاش باہر نکل کر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تیسرے دن آئے، کہا یہ پھر محمد اور اس کے لوگوں نے کام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ عیسائی قبر میں اٹھے، اتنا کھودا جتنا کہ انسان کی طاقت ہوتی ہے نیچے جا کر اوپر آنے کی، اتنا کھودنے کے بعد اس کی لاش کو قبر میں ڈالے۔ جب تیسرے دن کی صبح ہوئی، اتنی اندر سے بھی لاش نکل کے قبر کے باہر آ گری۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، عیسائیوں کو پتا چلا، اقرار کر لیا اپنے زبان سے، یہ ضرور اس کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کا عذاب ہے جو اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کے معاملے میں کیا تھا۔ لاشوں کو تسلیم نہیں کرے گی زمین تمہاری، جیسے فرعون کی لاش کو نہ زمین تسلیم کی، نہ آسمان تسلیم کیا، نہ سمندر کا پانی تسلیم کیا، ایسے ہی گستاخ قرآن اور قرآن مجید کی عظمت چاہے مسلمانوں کی صفوں میں سے گرانے والے ہو یا کفار میں سے ہو، یہود میں سے ہو، نصارہ میں سے ہو، ایسا ہی تمہارا انجام ہو کر رہے گا اللہ کی طرف سے اگر توبہ نہیں کرو گے تو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کو جلا کر مسلمانوں کو تکلیف دی، جوتے سے قرآن مجید کو مار کر مسلمانوں کو تکلیف دی، یا ربی اگر ان کی تقدیر میں تیری لعنت لکھی ہے، اس ممبر سے دعا کرتے یا ربی ان ظالموں پر تیری لعنت ہو، آمین۔ مگر ہم جذبات میں نہیں آئیں گے، ہم وہ نہیں دوسرے مذہب کی کتابیں اٹھا کے ہم چپل مارے، ہم وہ نہیں، ہم وہ نہیں جو دوسرے مذہب میں معبودان باطل کی جو پوجا کی جاتی ہے ہم انہیں بھی گالی نہیں دیتے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ لیکن عزیز دوستو، کفار کو جو کرنا ہے وہ تو کرتے رہیں گے، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں قرآن مجید کے ساتھ وہ دیکھ لیں۔ یہ کلام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام جب کبھی وحی لینے کے بعد اللہ جل کے پاس پہنچتے 23 سال کے مرحلے میں، عزیز دوستو یہ کلام، یہ اللہ کا کلام اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کلام کیا، کلام اللہ جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے کلام، اللہ کی صفت میں سے ایک صفت کلام ہے، قرآن مجید اللہ کی صفت ہے۔ جب بیت العزا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی وحی پہنچانے کے لیے جبریل علیہ السلام پہنچتے، کوئی وحی کلام کرتا رب، جبریل علیہ السلام میں اتنی طاقت نہ ہوتی کہ رب کے کلام کو سن کے برداشت کر سکے، یوں اللہ کا کلام سنتے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ اللہ اتنی طاقت دیتا جبریل علیہ السلام میں دوبارہ کہ وہ رب کے کلام کو سن سکے، برداشت کر سکے، دوبارہ اٹھتے رب کے کلام کو سنتے اور پہنچتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ جو جاڑے کے دن ہوتے، سردی کا موسم ہمارے یہاں شروع ہو گیا، جاڑے کے دن میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر پہنچتے، ایسی کیفیت ہوتی رب کے کلام کے دی دوستو کہ سردی کے کڑاکے کے دن ہوتے لیکن پیشانی سے پسینے چھوٹ جاتے جو وحی کا نزول ہوتا۔ یہ رب کا وہ کلام ہے جو خاص فرشتے کے ذریعے خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھیجا گیا۔ اس نبی کا یہ حال ہو جاتا، اس فرشتے کا یہ حال ہو جاتا۔ آگے بڑے عزیز دو انسانوں نہیں، دوسری مخلوق کا کیا حال ہوتا، اللہ عز و جل کہتا ہے یہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے،
اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ کلام کی طاقت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 21 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دوسری مخلوق پر قرآن مجید کا نزول ہوتا تو یہ ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سخت دل لوگوں سے کہہ دیجئے، یہ سخت مزاج لوگوں سے کہہ دیجئے، اللہ کی مخلوق میں ایک سخت مخلوق ہے جسے پہاڑ کہا جاتا ہے، جسے جبل کہا جاتا ہے۔ ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن مجید اللہ کا کلام کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے زمین میں دب جاتا یا برداشت نہ کرتا اللہ کے کلام کی طاقت اور پھٹ جاتا۔ یہ کلام کی طاقت، لیکن افسوس کہ انسانوں کے دل نہیں پگھلتے۔ پتھر کی مثال جو اللہ نے دی، اگر قرآن پتھر پہ بھی نازل ہوتا وہ برداشت نہ کر سکتا اس کی طاقت کو، پھٹ جاتا، دب جاتا۔ لیکن قرآن مجید میں اور آپ 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سورہ کہف ہے، تراویح ہے، رمضان ہے، فونوں میں ہے، ہر چیز ہے، لیکن دلوں میں تبدیلی عزیز دوستو، اس پتھر کی مثال ایک طرف، دل کی نرمی ایک طرف۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرما، ثم قست قلوبکم من بعدی، اب تو یہ ہو گیا کہ تمہارے دلوں میں ایسی سختی آ گئی، ثم قست قلوبکم من بعدی فہی کالحجارہ، ارے پتھروں کے جیسی سختی تمہارے اندر آ گئی، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر تو چھوڑو، پتھروں سے بھی زیادہ سختی تمہارے دلوں کے اندر آ گئی۔ ارے پتھر اگر قرآن اگر برداشت نہیں کر سکتا، تمہارے دل پتھر سے بدتر ہو گئے کہ پلٹتے نہیں اللہ کی کتاب کی طرف، پلٹتے نہیں مساجد کی طرف، پلٹتے نہیں علم کی طرف، پلٹتے نہیں قرآن کی طرف، پلٹتے نہیں حدیث کی طرف، پلٹتے نہیں حقوق کی ادائیگی کی طرف، پلٹتے نہیں اللہ کی راہ میں پیسہ لگانے کے لیے۔ ثم قست قلوبکم من بعدی فہی کالحجارہ۔ عزیز دوستو، جبریل علیہ السلام کا وہ حال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حال، پہاڑوں کا یہ حال۔ لیکن عزیز دوستو، جس کے دل کو اللہ کو پلٹانا ہوتا، جس کے دل کو اللہ کو وہ توفیق عنایت کرنا ہوتا، تو اللہ مسلمانوں میں سے بھی، کفار میں سے بھی اٹھا لیتا ہے، جس کی مثال اللہ نے قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں پیش کی کہ جب کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو سنتے تھے، بعض کے دل کی کیفیتیں یہ ہو جاتی۔ فرمایا اللہ عز و جل نے آیت نمبر 83 سورہ مائدہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ان کفار میں سے، اہل کتاب میں سے، یہود میں سے، نصارہ میں سے جب کبھی آپ پر کوئی قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، وہ سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کو، یہ کفار کا معاملہ یہ ہے، جب اللہ کا کلام سنتے ہیں دل نرم پڑ جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو بہ نکلتے ہیں، پکارتے ہیں، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یا رب ہم پکار کر گواہی دیتے ہیں، ایمان لائے اس قرآن مجید پر جو تو نے نازل کیا ہے۔ عزیز دوستو، کسی کے دل کو اللہ نے پتھر جیسا بنا دیا، اور کوئی پتھروں کی پوجا کرنے والا تھا، اس کے دل کو ایسی توفیق دی جو قرآن مجید سے تاثیر حاصل کر لیا، محبت حاصل کر لیا، پتھروں کی پوجا کرنے والوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ لیکن جن قوم کو، جس امت کو صرف سجدہ کرنا سکھایا گیا ہے، پتھر، تعویذ، گنڈے، پلیتے، لیمبو، ناریل، اس کے پیچھے قوم نہیں ہوتی، آج یہ قوم قرآن سے دور ہو گئی۔ 7-8 مہینے کے رمضانوں کی عزیز دوستو، کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو رکھے تو آج تک اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ارے پتھروں کی پوجا کرنے والوں کے دل نرم ہو گئے۔ ارے جن کو توحید کا درس دیا گیا ہے، وہی توحید جس میں درس دیا گیا کلام میں، وہی کلام سے دوری ہے۔ عزیز دوستو، صحابہ میں یہ کیفیت نہیں تھی۔ اللہ کے کلام سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت جو صحابہ کرام میں تھی، اللہ نے ان کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 2 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اگر ہے
عزیز دوستو، جب قرآن مجید سنتا ہے ایک مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، امام ہو یا مؤذن ہو یا مقتدی ہو، اس کیفیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو صحابہ میں تھی. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. جب ایمان والے بندوں کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے، وہ قرآن کو اٹھا کر پڑھتے ہیں، زادتهم ایمانا، ارے آیت پڑھتے جاتے ہیں، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور زبانوں سے قرار کرتے ہیں جیسے تیسے حالات ہو، یا ربی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا توکل تیری ذات پر ہے. غم دور ہو جاتے مسلمانوں کے قرآن پڑھ کے. سچ میں اپنی فکر، اپنی ٹینشن دور کر لیتا مسلمان اللہ کے کلام کے قریب آ کر، کلام کو پڑھ کر. لیکن عزیز دوستو، قرآن جیب میں ہے، موبائل میں ہے، نماز میں ہے، پڑھتے ہیں لیکن دلوں میں کیفیت نہیں بدل رہی. یہ اولین وقت ہے کہ میں اور آپ جائزہ لے لیں ایمان کس لیول پر چلا گیا. امام کی قرات اپنی جگہ ہے، اپنی دھن اپنی جگہ ہے، امام الگ جگہ پڑھ رہے ہیں، آپ کی سوچ الگ جگہ ہے. جی دوستو، قرآن نہیں اتر سکتا دل میں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں جہاں پر ارشاد فرمایا مسلمانوں کے بارے میں کہ جہاں پر آج مسلمانوں کے لیے اگر یہ دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے، اللہ کی رحمت مانگنے ہاتھ اٹھتا ہے، اللہ کی رحمت نہیں ملنے کی ایک وجہ عزیز دوستو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا جب کبھی قرآن کی تلاوت تمہارے سامنے کی جائے یا خود تم کرتے بیٹھے ہو، خاموشی سے توجہ سے قرآن سنو، اس لیے کہ توجہ سے قرآن مجید کی تلاوت تم پر اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے. رحمتوں سے اللہ کی دور ہونے کا ایک سبب عزیز دوستو یہ ہے کہ قرآن مجید کو توجہ سے نہیں پڑھنا، قرآن مجید سے دوری اختیار کر لینا، قرآن مجید سے اپنے رشتے کو دور کر لینا اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب یہ بھی بن جاتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد فہی کالحجارۃ. لیکن جب ایمان والے قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے. عزیز دوستو، دو مثالیں مسلم شریف کی حدیث ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قراء صحابہ کرام کے مشہور صحابی جب قرآن پڑھتے تو بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے قرآن مجید سننے کے لیے آ جاتے. ابی ابن کعب جو قرآن پڑھنے میں بڑے ماہر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ابی ابن کعب، اللہ نے محمد کو حکم دیا ہے کہ تجھ سے سورہ فصلت کی تلاوت سن لو. اللہ اکبر. ابی ابن کعب نے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا اللہ نے ابی ابن کعب کا نام لیا ہے؟ کہا ابی اللہ کی قسم، اللہ تیرا نام لے کر کہتا ہے کہ تیری زبان سے سورہ فصلت میں سنوں. ان کے چرچے آسمانوں میں عزیز دوستو. جو قرآن سے رشتہ جوڑ لیتا ہے ویسے جیسے سیرت میں ہے، ویسے جیسے صحابہ سے ہے. اللہ ان کے نام کا تذکرہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس سے سنو سورہ فصلت کیا پڑھتا ہے. اللہ. دوسری حدیث میں آیا ہے اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں وزادتہم ایمانا کی تفسیر یہ صحابہ کرام ہیں. شام کے وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. شام کا وقت تھا تہجد کا. گھر کے آنگن میں گھوڑے کو باندھے ہوئے تھے. قرآن مجید کی تلاوت خشیت الہی سے، توجہ سے، غور و فکر سے سمجھتے ہوئے کرتے چلے گئے. اچانک جو گھر کے صحن میں گھوڑا بندھا ہوا ہے وہ بدکنے لگا، اچکنے لگا، پیر اٹھانے لگا. قرآن روک دیا آپ نے. ایسا قرآن روکے گھوڑا بھی بدکنا رک گیا. جب گھوڑا سنبھلا تو پھر سے اسید بن حضیر قرآن مجید کی تلاوت شروع کیے. جیسے تلاوت شروع ہوئی خشیت والی، پھر گھوڑا بدکنے لگا. حتیٰ کہ کہتے میرا بچہ یحییٰ گھوڑے کے قدموں کے قریب گیا، میں سمجھا کہ گھوڑا اسے کچل دے گا، میں بچے کو اٹھا لیا. میں جب گھوڑے کے پاس گیا تو آنگن میں دیکھتا ہوں کہ ایک سائبہ ہے میرے گھر کے اوپر.
اور اس سائباں سے کچھ چمکتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فجر کی نماز کے بعد گیا, میں نے سارا واقعہ سنایا. میں قرآن پڑھتا جاتا, گھوڑا بھدکتا جاتا, میں قرآن روک دیتا, گھوڑا بھدکنا رک جاتا, اور میں دیکھتا ہوں ایک سائبہ ہے جس میں چمکنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, اے اسید ابن حضیر تو جانتا ہے وہ سائبہ کیا چیز تھا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا. کہا اسید ابن حضیر تیری خشیت والی تلاوت کو سننے فرشتے آ چکے تھے. ارے تو پڑھتا چلا جاتا, صبح تک تیرے گھر کے اوپر فرشتے کھڑے رہتے. عظمت قرآن, خشیت. ارے قرآن مجید کی جس کی تلاوت سے مشرکین مکہ ڈر جاتے تھے, ابو بکر صحن کے باہر پڑھتے, آ کر مشرکین مکہ کے نوجوان کہنے لگے یہاں سے اٹھو, اپنے گھر کے اندر جا کے پڑھو. اگر صحن میں پڑھتے رہو گے تمہارا پڑھنا, تمہارا رونا, تمہارا تقویٰ, ارے ہماری عورتیں اور بچے دیکھ کے اسلام قبول نہ کر لے, اٹھ جاؤ یہاں سے. خشیت الہی. حدیث دوستو, اہل الحدیث ہم ہیں تو صرف حدیث والے نہیں ہیں. حدیث کا مطلب پہلے قرآن ہے. حدیث میں مثلی, قرآن مجید کو اللہ نے قرآن میں حدیث کے لفظ سے بھی یاد کیا ہے. حدیث سے مراد قرآن بھی, حدیث سے مراد حدیث بھی ہے. لیکن قرآن مجید سے دوری نقصان کا سبب ہے, اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے. حدیث دوستو, یہ جو صحابہ کرام اپنے قرآن مجید کو پڑھ کر ایمان میں زیادتی کرتے ہیں, ضرورت ہے میرے اور آپ کے ایمان میں زیادتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا وہ یہ دعا پڑھتے جاتے. دعا کو دیکھ کر پڑھیے, یاد کر لیجئے. جو صاحب قرآن ہے, جس پر نزول ہوا قرآن, وہ دعا کرتے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی. یا ربی, محمد آپ سے دعا کرتا ہے کہ یا رب قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے, میرے سینے کا نور بنا دے, میری مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے, میرے غموں اور فکروں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. لیکن عزیز دوستو, قرآن مجید غم اور فکر کو دور کرتا ہے, اس کا مطلب انہیں خالی آپ تلاوت کرتے گئے. ایک آیت غور سے, توجہ سے, فکر سے پڑھ لیجئے آپ, ہر غم دور ہو جائے گا توکل اللہ کی وجہ سے, ہر صدمہ دور ہو جائے گا. جب تک کہ قرآن مجید کو پڑھیں گے نہیں آپ ترجمے سے یا عربی زبان سیکھ کر, تب تک کہ آپ زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتے. 60, 70, 50, 56 نکال لیے, لیکن آج تک قرآن مجید ایک مرتبہ ترجمے سے نہیں پڑھے. آپ کتنے بھی بڑی توپ ہوں گے خاندان میں, لیکن آپ زندگی کے مقصد کو آج تک نہیں سمجھے. زندگی کا مقصد رب سمجھاتا اپنے کلام میں, ہم کیا ٹھاٹ ماریں گے ہماری زبان کی. عزیز دوستو, جب تک کہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ وہ حاصل نہیں کر سکتے. زندگی کے مقصد کو سمجھیے, اللہ کے کلام کے قریب آئیے, ترجموں کو پڑھیے, سمجھیے, اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لو. روزانہ ایک رکوع سے ایک رکوع. کون سی زبان کا ترجمہ آج نہیں ہے بتائیے آپ؟ اردو, تیلگو, تمل, ملیالم, ہر چیز. حتیٰ کہ اگر کوئی اندھا ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اندھوں کے لیے بھی اللہ عز و جل نے تیار کر دیا ہے. ریاض میں اندھوں کے لیے 6 جلد کی قرآن مجید چھپتی ہے. کوئی اندھا آدمی جس کو بریل زبان آتی ہے, اگر اس پہ ہاتھ پھیر دے تو قرآن مجید سمجھ جائے گا. لیکن عزیز دوستو, اگر کوئی دل کا اندھا ہے, نہ کوئی ترجمہ نکلا نہ کوئی ترجمہ نکلنے والا ہے. ثم قست قلوبکم من بعدی فہی کالحجارہ. تم قرآن سے دور ہے. کتنے لوگ نہیں دیکھے واٹس ایپ پہ قرآن کو جلنے کا ویڈیو, چپل مارنے کا ویڈیو. تکلیف ہوئی؟ نہیں ہوئی تم کو تکلیف, اس لیے کہ ثم قست قلوبکم, دل پتھر جیسے ہو گئے. تکلیف کا مطلب یہ نہیں کہ نکل کے مارو, نہیں. ارے ایمان کا نچلا درجہ ہے, نچلا درجہ. کہ برائی دیکھو تو دل میں ہمارے لیے محسوس ہو کہ بے شک یہ برا ہوا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد فہی کالحجارہ. اور روگردانی قرآن مجید سے بڑی بھاری پڑتی ہے دوستو. اللہ عز و جل نے قرآن مجید سے روگردانی کرنے والوں کے بارے میں سورہ طٰہٰ نمبر 20 کی آیت نمبر 124 اور 125 میں ایسا پیارا اصول اللہ عز و جل نے دیا ہے. اگر حقیقت میں اگر دل ہمارے وہ ہیں جو ہم کشادگی حاصل کرنے والے ہیں, اس آیت کو آپ سمجھ لیجئے, بار بار گھر جا کے پڑھیے, بار بار روزانہ پڑھتے رہیے. یہ آیت انشاءاللہ ہدایت کا سبب بن جائے ہمارے لیے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جن لوگوں نے ہمارے بھیجے ہوئے پیغام سے منہ موڑ لیا، قرآن مجید کو نہ پڑھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ عمل کرتے تھے، منہ موڑ لیا، ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اجی ان کی اس دنیا کی زندگی تکلیف اور تنگی میں ڈال دی جائے گی. اللہ اکبر. 8 سال 6 سال 10 سال سے لوگ پریشان ہیں، بینک کا قرضہ نہیں نکل رہا، قرضے پہ قرضہ چڑھتے جا رہا، زندگی تنگی میں چل رہی. جاہد آلودی دوستو قرآن کب اٹھائے تھے؟ قرآن کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی تھی تو عمل کرے تھے نہیں کرے تھے؟ قرآن کو دیکھ کے دل میں نفرت ہوتی کیا؟ خطبہ سننے نفرت ہوتی کیا؟ حدیث سننے نفرت ہوتی کیا؟ قرآن کی تفسیر سننے نفرت ہوتی کیا؟ سمجھو تمہاری زندگی میں تنگی کی وجہ یہی ہے کہ تم اللہ کے کلام سے منہ پھیر رہے ہو. اور اللہ نے ارشاد فرمایا معیشۃ ضنکا، تنگ ہو جائے گی زندگی، پریشان ہے لوگ، کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں، تم جہاں کے وہاں پریشان ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، نیند کی گولی کھانا پڑ رہا تم کو سونے کے لیے. معیشۃ ضنکا رب کے کلام سے دوری کا نتیجہ ہے. اور اللہ نے پھر ارشاد فرمایا یہ تو دنیا کی زندگی تنگ ہوگی، اور جس دن اٹھائے جائیں گے قبروں سے، اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے، وہ کہے گا یا ربی، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. یہ حشر آج کیوں کر دیا میرے رب؟ میں دنیا میں تو دیکھتا بھالنے والا تھا، آنکھوں سے دیکھتا تھا، قرآن کو بھی دیکھتا تھا، واٹس ایپ پہ بھی دیکھتا تھا، میں دیکھنے والا تھا یا رب. اللہ ارشاد فرمائے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. ٹھیک اسی طرح جب ہماری آیات تیرے سامنے دنیا میں پیش کی تھی تو نے اسے جھٹلا دیا تھا، آج ہم بھی تجھے بھلا دیتے ہیں. دنیا کی زندگی کی تنگی، آخرت میں بصیرت چھین لی جائے گی. اللہ محفوظ رکھے. اس سے رب کے کلام سے روگردانی. پہلے ہم سمجھو یہ عظمت، اس کلام کا وقار، اس کا مرتبہ، اس کی اہمیت، اس کا پوزیشن، اس کا مقصد میرے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے. معیشۃ ضنکا، زندگی کی تنگیاں دور کرنے کا سبب قرآن مجید کو تھام لینا ہے. حدیث دوستو، اپنی اولاد، کتنے والدین ہیں آپ سوچیے جو اپنے بچے کو بٹھا کر آج اپنے گھر میں الف با تا ثا پڑھا سکتے نہیں، کیونکہ آپ بچپن سے لے کے آج تک قدم نہ بڑھائے نہ آگے بڑھے کہ آپ قرآن سیکھ لو پڑھنے. سمجھنا تو دور کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید کے عربی متن کو رومن انگلش میں کر دیے لوگ. آج گناہ کی بات ہے، آپ تبدیل نہیں کر سکتے عربی متن کو رومن انگلش کے اندر. ذالک الکتابوں کو ZALIK ذالکا ہرگز نہیں کر سکتا کوئی. ترجمے کو کر لو آپ رومن. آپ رب کے کلام کو بدل رہے ہیں جس زبان میں اللہ نے بھیجا ہے. ہرگز بڑا گناہ ایسا مت پڑھیے. اور لوگ خوش ہے، چلو بھائی ہم 20-40 سال سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، آج یہ زبان میں آ گئے. غلط. اور اٹکی سے قرآن پڑھنے والے وہ حدیث کا سہارا لے کے 40 50 نکال دیے سال. کیا بول کے؟ جتنا اٹک کے بڑے ڈبل گناہ ہے، وہ سیکھنے تک ہے. نئے سیکھ کے زندگی بھر ڈبل ثواب کمانے کے واسطے اٹک کے پڑھنا، یہ کون سی دلیل ہے؟ قرآن سے دوری بڑوں کی چھوٹوں کی. آج نہ قرآن پڑھیں گے نہ سیکھیں گے، اولاد کیا سیکھے گی؟ چلے جائیں گے ہمارا دنیا سے آنے والے کتنے سالوں میں، لیکن کل کے دن کیا حالات دنیا کے اندر ہونے والے ہیں، اس ملک کے اندر ہونے والے، دین کیا باقی رہے گا؟ ماں کو قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، نہ ترجمہ سمجھانے آ رہا، نہ باوا کو آ رہا، نہ کوئی نہیں. مل صاحب ہونا 500 روپے دیے تو بس. مل صاحب 1000 بھی پوچھ لیا، کیا کمرشل ہو گئے بھائی، آپ کمرشل ہو گئے. سیکھ لینا تھا، اتنے پیسے بچانے کی خواہش ہے تو گھر میں پڑھو. ثم قست قلوبکم، پھر پریشان ہے، زندگی تنگی میں ہے.
یہی وجہ ہے قرآن مجید سے دوری، اس سے نفرت، سننے سے نفرت، پڑھنے سے نفرت، اور سننے کا جو تماشا بنا لیا۔ صبح اٹھے ٹی وی لگا دیے، سورہ بقرہ چڑھتے رہتا، انہیں جھاڑو مار رہی، انہیں کپڑے دھو رہا، انہیں واشنگ مشین کر، بچے اسکول پہن رہے، ٹفینہ بنے جا رہے، اللہ کا کلام چل رہا۔ یہی وجہ رحمت نہیں ہو رہی گھروں کے اندر۔ گوشت کی دکان والا شٹر اٹھا رہا ہے، گوشت مار رہا، قرآن سن رہا۔ ارے کوئی طریقہ ہے رب کے کلام سے بے حرمتی کا؟ خاموش رہو، توجہ سے سنو، مت سنو تم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے، آؤ عمار قرآن سناؤ۔ صحابہ خوش ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جس پر قرآن نازل ہو اسے میں سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کسی دوسرے سے قرآن مجید کو سنوں۔ خشیت دلوں کو تبدیل کرنے والا رب کا کلام ہے۔ کفار کے دل پلٹ گئے، عمر کا دل پگھل گیا، ابو بکر کا دل پگھل گیا، دجانہ کا دل پگھل گیا۔ کس وجہ سے؟ یہ رب کی کلام کی وجہ سے، وہ اخلاق کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی سے ہم ہی دوری۔ عزیز دوستو، قرآن مجید کے قریب آئیے۔ رب کا کلام دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ہمارے لیے سبب بنے۔ عنوان جو آپ کو دیا گیا، دوسرا حالات جو دنیا کے اندر ہے، خواتین کے ساتھ جو تحفظ کا معاملہ ہلکا پڑ چکا ہے۔ آئے دن ریپ کیسز کے واقعات ہندوستان کے اندر جو سنائی دے رہے ہیں، ایسے موقع پر مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا کریں گے؟ ہمارا جائزہ، خواتین کا تحفظ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بڑا ہی اچھا فیصلہ آج کی صبح لیا گیا کہ اگر خواتین کا تحفظ چاہیے، سب سے پہلے سزاؤں کو سخت کرنا پڑے گا۔ جیسے آج صبح چاروں کا انکاؤنٹر کر دیا گیا جو شاد نگر میں حال ہی میں واقع ہوا۔ سزاؤں کی سختی۔ کعب بن اشرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں مسلمان عورتوں کے خلاف میں گندے اشعار لکھا کرتا تھا۔ سمجھا ایک بار نہیں سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ 4 صحابہ اٹھے، راتوں رات نکال دیا اس کو دنیا سے۔ سزاؤں کو سخت کرنا پڑے گا حکومتوں کو اگر عورتوں کا تحفظ چاہتے ہیں۔ یہ عورت، یہ خواتین، عزیز دوستو، یہ آپ کی آنکھوں، آپ کے گھر کا سکون اور چین، ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلے ان کے ساتھ سختی نہیں چل سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ان کو فرمایا، یہ کانچ کے برتن ہے، جتنے سلیقے سے، احتیاط سے آپ کانچ کے برتنوں کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اتنے ہی احتیاط سے آپ کو عورت کو پالنا پڑے گا۔ یہ تیڑی پھسلی کی بنی ہے، جتنا تم سیدھا کرنے جا کے اتنا جلدی ٹوٹ جائے گی، اور ان کا ٹوٹنا طلاق دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عزیز دوستو، اور ذات کو سمجھیں، ان کے ساتھ سختی نہیں چل سکتی۔ بار بار صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ پیش کرو، ان کے حقوق برابر سے ادا کرو۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت عائشہ کی سہیلی تھی، حضرت عائشہ سے ملاقات کرنے کے لیے گھر میں آئی، بکھرے ہوئے کپڑے، میلی حالت میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ یہ کس حالت میں آ رہی ہے جبکہ اس کا شوہر اس کے پاس ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، اس کا شوہر دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نوافل میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلاؤ عثمان بن مظعون کو۔ کہا، دن بھر روزے رکھتے ہو، رات بھر نوافل پڑھتے ہو، کیا تم میرے طریقے کی اتباع کو پسند نہیں کرتے؟ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طریقے اتباع تو کرتا ہوں۔ ارے کہا، میں تو دن میں کبھی روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی بیویوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں، بیویوں کے ساتھ سوتا بھی ہوں۔ اب اگر تم میری سنت سے ہٹ کے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے طریقے سے ہٹ کے اگر پسند نہیں، تمہارے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بیویوں کا حق ادا کرنا ہے، ازواجی حق ادا کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کپڑے ہر چیز کا ادا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز عزیز دوستو، معاشرے میں اگر عورتوں کا تحفظ چاہیے، پریونشن کرنا پڑے گا۔ دل کے اندر ایک میل ہوتا ہے، وہ میل کو صاف کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت مسلسل ضروری ہے، اللہ کے دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا پریونشن مرد اور عورتوں دونوں کو بتایا گیا، مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی عادت ڈالیں۔ بازار میں تو نیچے ہیں،
جب ٹی وی کھل جاتا تو کہاں ہے انہیں تو ہم کو نہیں دیکھ رہی، نہ انہیں ہم کو دیکھ رہا، مگر آپ اس کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ یہ ٹی ویوں میں، یہ سیریلوں میں، یہ یوٹیوبوں میں، یہاں بھی لڑکیوں کو لڑکوں میں نظروں میں نظریں ڈال کر دیکھنا، یہ بھی بچنا چاہیے۔ فساد یہیں تو مچ رہا، کمروں میں فونوں میں فساد مچ رہا۔ اور ابا خوش، بچی انٹرمیڈیٹ پاس ہوئی، 20,000 کا فون، 50,000 کا فون، بچہ ڈگری پاس ہو گیا، 45,000 کا فون۔ ثم قست قلوبہم، دل سخت کر رہے ہیں آپ، بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ نظروں کو نیچے رکھنے کی عادت ہو، اور عورتوں سے کہا گیا اگر تم اپنا پریونشن چاہتی ہو، سامنے والے کے دل میں جو میل اسے جگانا نہیں چاہتی، خبردار اپنے گھر کے باہر جب نکلو خوشبو لگا کر نہیں نکلنا، اپنے کپڑوں کو تنگ کر کے نہیں نکلنا، اپنے پیروں کو زمین پر مارتے ہوئے نہیں چلنا، اپنی زینت اور عائش کو ظاہر کر کے نہیں چلنا۔ مسجد کو آنے کے برقعے الگ، ایئرپورٹ کو جانے کا برقعہ الگ، دعوت کو جانے کا برقعہ الگ۔ میک اپ خراب ہو جاتا، چمکی کی دستی بن لیے گھر کے باہر ویسی نکلے بسوں میں بیٹھ کے۔ ثم قست قلوبکم، فتنہ کیوں نہیں ہوگا؟ اور عزیز دوستو، زمانے کو غلط فہمی یہ ہے، ریپ اور زنا وہ سمجھتے جو اس طرح کے واقعات ہیں، بلکہ زنا یہ بھی ہے اسلام میں رضامندی سے لڑکا یا لڑکی اگر زنا کر لے وہ بھی زنا، اس کی بھی سزا رجم ہے، پتھر مار کے ختم کر دیا گیا دنیا کے اندر۔ زنا یہ بھی ہے جو بگ باس آپ دیکھ رہے ہیں، ریلیشن شپ جو بتائی جا رہی بگ باس کے اندر، جہاں پر آپ لیو ان ریلیشن شپ سسٹم بتایا جاتا، شادی ہو نہ کو ایک فلیٹ میں رہ سکتے ہیں۔ کتنی مسلمان بچیاں ایسی ہیں بمبئی میں، نارتھ کے علاقے میں، ادھر زندگی ایسی بیت رہی ان کی، ایسی زندگی بیت رہی۔ زنا یہ بھی عزیز دوستو کہ باپ بھی بیٹھا، ماں بھی بیٹھی، جوان بھائی بھی بیٹھا، جوان بہن بھی بیٹھی، اور بس T20 میچ دیکھ رہے ہیں، جیسے چھکا گیا ٹخنے کے اوپر کپڑے والی جھنجھنا لے کر ناچ رہی، اور پورا گھر اس کی طرف دیکھ رہا۔ زنا یہ بھی ہے، آنکھوں کا زنا یہ بھی ہے۔ عزیز دوستو، معاشرے میں بے حیائی عام ہو گئی۔ افسوس، اردو اخباروں پر جو مسلم مینجمنٹ کے تحت چلتے، رمضان کے مہینے کا لحاظ نہیں ہے، ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر عورتوں کے اشتہارات مسلمانوں کے گھروں میں داخلہ لے رہے ہیں۔ کون غیر مسلم پڑھتا اردو اخبار؟ لحاظ نہیں ہے، کیونکہ ہوتا کیا، ایک چیز پہلے دکھتی، پھر نہیں بولتے، پھر بعد میں، پھر نہیں بولتے، پھر بولتے، تھوڑا 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 پردے پورے اڑ جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، دیکھنا تو یہ ہے ہمارے گھر کی عورت ایسا کر رہی کیا، دیکھنا یہ بھی ہے معاشرے میں دوسرے مسلمانوں کی عورتیں ایسا کر رہی کیا، اس سے پہلے دیکھنا یہ ہے تم کتنا روکنے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیوس نہ جنت میں داخل ہوگا نہ جنت کی خوشبو سونگے گا۔ صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیوس وہ آدمی ہے جو اپنی گھر کی عورتوں کو بے حیائی سے نہیں روکتا۔ سانچوکوں کے منڈکا بٹھانے والے اپنے ضعیفہ، شادیوں میں ویڈیوگرافر بٹھانے والے اپنے ضعیفہ، شادی خانے میں لیڈیز سیکشن میں جینٹس ویٹروں کو بٹھانے والے اپنے ضعیفہ۔ دیوسی چھا گئی، مر گیا ضمیر۔ اپنی گھر کی عورت جس بیٹی کو نکاح میں دے رہے جس آدمی کے، وہ آج بھی دیکھنے سے پہلے ویڈیوگرافر دیکھتا۔ نہ بھائی کا ضمیر غیرت آ رہا، نہ باپ کو غیرت آ رہی، مر گئی بے حیائی۔ جوان بچی کالج جا رہی، تم پیچھے بٹھا کے جا رہے، چہرے کا حصہ اس کا کھلا ہے، تم یہ سمجھ نہیں اسلام میں اتنا کھلا رکھنا جائز ہے؟ ارے وہ نماز میں ہے، نماز میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے سفر پر نکلی، اونٹ پر سوار تھی۔ حج میں احرام باندھتے وقت عورت کو سر پہ ڈھانکنا نہیں ہے، لیکن اما عائشہ کہتی جب حج کے دنوں میں مرد ہمارے سامنے آتا ہمارے چہرے کو کپڑے سے ڈھانک لیتے۔ پردے کے معاملے میں بے احتیاطی مردوں کو لانا پڑے گا۔ آپ باہر سے پیسے بھیجا دیے، باہر سے چمکی کا برقع بنا دیے، یہاں بہن کے انہیں فتنے مچا رہی۔ آپ پیسے دے رہے ہیں ہاتھوں میں، کیا چیز خرید کے لا رہے ہیں، کیا چیز خرید کے نہیں لا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں حق ادا ہو گیا؟ عرب امریٹ جا کے تم اگر 2000 کا برقع بھیج دیے تو حق ادا ہو گیا؟ کسی کے کلچر کے بہاؤ میں نہیں آ سکتے۔ مسلم ملک کیوں نہیں ہوتا؟
ہمارے لیے ہمارا کلچر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا دین ہے. برقعے کا مزاج، لباس کا مزاج، کلچر، دعوتیں، ہر چیز پردے کے لحاظ سے ہوگی. حتیٰ کہ مسجد نبی میں عورتوں کے آنے کا دروازہ لگتا، وہیں سے اہتمام تھا. تب جا کے خواتین کا تحفظ ہوگا. خواتین کے تحفظ کے لیے اپنے گھر کو دیکھو، اپنے ضمیر کو دیکھو. مر تو نہیں گیا عورت کو بے پردہ باہر بھیجنے سے، تب جا کے عورتوں کا تحفظ ہوگا. جی دوستو، قرآن مجید کے قریب آئیے، عورتوں کے تحفظ کے لیے اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، اپنی عورتوں کا جائزہ لیجئے. جتنا اللہ کے دین کے قریب آئیں گے اتنا مصیبتیں دور ہوں گی، اتنا رحمتیں ہم پر آئیں گی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.